ناظرین السلام علیکم۔ ایک بڑی اچھی خبر اور وہ یہ ہے کہ بجلی سستی ہونے جا رہی ہے۔ آخر ایسا کیا ہے بھائی، اس مہنگائی کے دور میں کوئی چیز سستی ہو جائے؟ یہ ممکن ہے؟ ویسے یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ میں نے خبر آپ کو مطلب یہ سچی بات کی ہے یا کوئی مذاق کیا ہے؟ مجھے تو یہ خود ایک مذاق سا لگ رہا ہے، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آئی ایم ایف ہمارے ساتھ بڑا ہمدرد بنا ہوا ہے۔ ویسے ہیں دونوں خبریں بڑی عجیب، ایک طرف بجلی سستی، دوسری طرف آئی ایم ایف ہمارا ہمدرد، یعنی اسے مہنگائی کی فکر ہو گئی ہے۔ یہ جو لیوی ٹیکس بڑھا ہے، یہ جو پیٹرول پہ، میں اسے جگہ ٹیکس کہتا ہوں، جو لیا جا رہا ہے ہر بندے سے 1 لیٹر پیٹرول ڈلوانے پہ جو جگہ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، اس پہ آئی ایم ایف کو بڑی تشویش ہے۔ تو یہ کیا ہوا ہے؟ یہ بھی کوئی خبر ہے، میم ہے، کوئی وہ کیا کہتے ہیں، پرینک ہے، کیا ہے یہ میاں طاہر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو دیکھ لیتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو کیا تکلیف ہوئی ہے کہ وہ لیوی ٹیکس بڑھنے پہ، جیسے جگہ ٹیکس کہا جاتا ہے پیٹرولیم پہ، اس پہ وہ پریشان ہے۔ ہاں بالکل وہ پریشان ہے، لیکن وہ ہمارے لیے پریشان نہیں ہے۔ اصل میں جو مہنگائی ہے، ایک حد تک مہنگائی رکھ کے آپ لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکال سکتے ہیں۔ آئی ایم ایف والے جو ہیں وہ ہم سے بہت اچھے کیلکولیٹر ہیں، وہ بہت اچھا کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے کتنا تیل نچوڑا جا سکتا ہے۔ اتنا تیل نہ نکال لیا جائے کہ نڈال ہو کے ہی بندے گرنا شروع ہو جائیں، تو پھر باقی پیسے کیسے نکالیں گے؟ یعنی کہ وہ انڈے کھاتے ہیں، وہ مرغی ذبح نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں سونے کے انڈے لے لو، مرغی ذبح نہ کرو۔ تو یہ ہمارے حکمران جو ہیں، یہ تو مرغی ذبح کرنے پہ آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ تو لیوی ٹیکس بڑھاتے جا رہے ہیں، لوگ مر جائیں ان کی بلا سے۔ انہوں نے ان کی اپنی نالائکیاں ہیں، اصل میں یہ نالائکی ہے جس کو وہ اس طرح سے پورا کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکے جہاں سے کرنا چاہیے تھا۔ اس کی بہت سی ریزنز میں نے آپ کو بتائی ہیں، جیسے کہ اس میں مسلم لیگ نون کا ووٹر سپورٹر ہے، کہ ریٹیلرز میں آتا ہے، ہول سیلرز میں آتا ہے، یہ جو بڑے بڑے دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ان کے پیچھے گودام ہیں جس میں پتہ نہیں کروڑوں روپے سے زیادہ مال انہوں نے رکھا ہوا ہے، اس پہ ٹیکس ایف بی آر نہیں لے پاتا۔ لاہور میں دسیوں بیکریز ہیں، اور اس سے زیادہ سینکڑوں ریسٹوران ہیں جو نقد پیسے وصول کرتے ہیں، وہ پرچی نہیں بنا کے دیتے، اور جو پرچی بنا کے دیتے ہیں وہ 2 نمبر بنا کے دیتے ہیں، ماں سوائے اس کے کہ آپ کارڈ پہ جا کے پیمنٹ کریں۔ اب ہمارے ہاں یہاں پہ جو ریسٹوران پہ جانے والے ہیں لوگ، وہ وہی تاجر ہیں جو پہلے خود اپنا ٹیکس نہیں دیتے، پھر وہ نقد پیسے جیب میں ڈال کے، اتنی دتیاں 5-5 ہزار کی وہ جیب میں ڈال کے، وہ ایک بازاروں پہ بیٹھ کے کاٹن کا سوٹ پہن کے وہ ریسٹوران میں چلے جاتے ہیں، پورا جناب خانوادہ ساتھ لیا ہوتا ہے، اور ادھر ایک آرڈر ہوتا ہے ایک لمبا چوڑا، جس پہ 50-50 ہزار روپے کا ایک دن کا، ایک ٹائم کا بل بن جاتا ہے، اور پھر وہ جو بل ہے وہ جیب سے نکال کے وہ ادا کیا جاتا ہے، کوئی کارڈ شارڈ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود اس پروسیس سے ہے ہی نہیں، ان کا کاروبار ہی ٹیکس اور آن لائن جو ان کی رجسٹریشن ہے کاروبار کی، اس سے باہر ہے، یعنی کہ وہ پاکستان کے ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں، وہ باغی ہیں، وہ اس نظام کے باغی ہیں، اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، وہ جگے ہیں اس نظام کے۔ تو وہ اسی لیے پھر وہ جہاں جہاں جاتے ہیں وہ پیٹرول ڈلواتے ہیں، وہ جا کے ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں، وہ شاپنگ کرتے ہیں، دل کھول کے کرتے ہیں، وہ امپورٹڈ چیزیں خریدتے ہیں الفتح پہ اور اس طرح کے سٹوروں پہ جا کے، ان کے بچے اور وہ، لیکن وہ نقد پیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور نقد پیمنٹ جو ہے، یہ یاد رکھیے، یہ ہمارے ٹیکس نیٹ میں نہیں جاتی ہے، اور جب ٹیکس نیٹ میں نہیں جاتی ٹیکس وصول نہیں ہوتا۔ جب ٹیکس وصول نہیں ہوتا، کن سے بلا؟ اب دوبارہ یاد کریں، میں تھوڑا سا رپیٹ کرتا ہوں، کن سے وصول نہیں ہوتا؟ یہ بڑے بڑے سٹوروں سے، یہ بڑے بڑے ہول سیلر سے، یہ بڑے بڑے تاجروں سے، یہ بڑے بڑے دکانداروں سے۔ جب ٹیکس وصول نہیں ہوتا تو پھر حکومت نالائق، حکومت جان بوجھ کے آنکھیں بند کرتی ہے، کچھ اپنے ووٹر سپورٹر کو بچانے کے لیے، کچھ رشوت، اور کچھ پھر ان کی اپنی سسٹم کی نالائکی، اور وہ جو بوجھ ہے وہ میرے اور آپ سے وصول کیا جاتا ہے۔
یعنی کہ ہم 1 لیٹر پیٹرول پہ لیوی ٹیکس دیتے ہیں، اور وہ جگہ ٹیکس اس لیے لگتا ہے کہ وہ جو خسارہ ہوتا ہے نا، جو آئی ایم ایف نے کو برداشت نہیں ہے، جو آپ ٹیکس وصولی سے پیسے اکٹھے نہیں کر سکے، تو وہ پھر آپ اس طرح سے لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے آپ جگہ ٹیکس لیتے ہیں پیٹرول پمپوں پہ، اور اس سے آپ اپنے بجٹ کا خسارہ پورا کرتے ہیں۔ اس پہ آئی ایم ایف کو تکلیف ہوئی ہے۔ تکلیف ان کی یہ ہے کہ بھئی ٹیکس کیوں نہیں لے رہے؟ یہ جو اس طرح سے ٹیکس لے رہے ہیں، اس سے تو جو عام آدمی ہے جس کی قوت خرید پہلے ہی ختم ہو چکی، ابھی آپ دیکھیں یہ عید پہ کیا حالات ہیں، میں اور آپ سب گواہ ہیں اس چیز کے، نہ مارکیٹوں پہ رش ہے، نہ منڈیوں میں، مویشی منڈیوں میں کہیں کوئی لوگ جانے کو تیار ہیں، لوگ جا ہی نہیں رہے، باہر سے پوچھ کے ایک دوسرے سے، اچھا اتنے کا مہنگا، اتنے کا بکرا، اتنے کی گائے، اتنے کا بچڑا، نہیں بھئی گنجائش ہی نہیں ہے، بس رہنے دیں۔ اور اس دفعہ دیکھیے گا آپ، یہ میں پہلے پریڈکشن دے رہا ہوں کہ یہ حصے کی قربانیوں میں اضافہ ہوگا، جو لوگ اپنے بکرے شکرے لے کے قربانیاں کرتے تھے وہ بہت کم ہو جائیں گی، سخت ہی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی میرا ذاتی خیال ہے کہ لوگوں کو اپنے پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، یہ قربانی آپ کی ہمت اور سخت کی قربانی ہے۔ اگر آپ کے پاس ہمت نہیں ہے، آپ کے پاس اس کی گنجائش نہیں ہے، تو نہ دیں آپ قربانی۔ میں مولوی نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ حج اور یہ قربانی جو ہے وہ آپ کو اللہ نے جو دیا ہے، جو آپ کی جیب میں ہے اس میں سے ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو زور زبردستی نہ کریں، اپنے بچوں کا رزق نہ چھینیں اس شو آف کے سلسلے میں۔ اس لحاظ سے یہ شو آف ہو جاتا ہے، ویسے تو یہ قربانی ہے، یہ فرض ہے اور بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن اگر آپ اپنے زور زبردستی اپنے ساتھ کریں گے، اپنے بچوں کا رزق تنگ کریں گے، تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ ہے اصل میں جس کی وجہ سے آئی ایم ایف جو ہے وہ پریشان ہے، اور بجلی جو ہے وہ واقعی سستی ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے حکمرانوں کا، یہ ہمارے ساتھ کوئی کسی قسم کی رعایت نہیں کرتے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ سسٹم میں بجلی مہنگی ہوتی کیوں تھی، اس کی 2 ریزنز ہیں۔ ایک وجہ تو ہے آئی پی پیز، یہ جو مہنگی بجلی تیار کرنے والے کارخانے ہیں، ان کی وجہ سے یہ بجلی مہنگی ہوتی تھی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو بجلی ہے یہ ہمیں امپورٹڈ کول، یعنی کہ جو کوئلہ باہر سے ہم منگواتے ہیں اس سے بھی تیار ہوتی تھی کچھ بجلی گھروں میں، اور کچھ میں یہ تیار ہوتی ہے ایل این جی پہ، جو کہ آج کل بند ہے، اور پھر فرنس آئل۔ یہ تینوں جو چیزیں ہیں ان پہ جو بجلی تیار ہوتی ہے یہ مہنگی بجلی ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ تیار ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ، جب تیار ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں یہ لینی پڑتی ہے، تو وہ مہنگی بجلی ہوتی ہے، تو وہ پوری بجلی کو مہنگی کر دیتی ہے۔ یہ والی جو بجلی مہنگی بجلی ہے 3 چیزوں سے بننے والی، یہ پوری بجلی کو مہنگی کر دیتی تھی، اس وجہ سے بجلی مہنگی تھی۔ اب اس دفعہ ہمارے پہ اس جنگ کا ایک تھوڑا فائدہ سمجھیں، کیونکہ ہر شر میں خیر ہوتا ہے اور ہر خیر میں کہیں چھوٹا سا شر بھی ہوتا ہے، تو یہ ہے تو پورے کا پورا شر یہ جو جنگ ہے، لیکن اس میں خیر یہ نکلی ہے کہ اب فرنس آئل بند ہو گیا باہر سے آنا، ایل این جی بند ہو گئی، امپورٹڈ کول بند ہو گیا، کوئلہ، تو یہ جو ان کے یہ جو مہنگے والے بجلی گھر تھے یہ بند ہو گئے اس وجہ سے۔ اب وہ بجلی ہم نہیں لے رہے، تو جب وہ مہنگی بجلی ہم نہیں لے رہے تو اس وقت پہاڑوں سے پانی جو آ رہا ہے برف پگھل کے، اس کی وجہ سے پن بجلی، یعنی کہ پانی سے بننے والی بجلی جو سب سے سستی ہوتی ہے، اس کی ویسی مقدار بڑھ گئی ہے، کیونکہ وہ چلنا شروع ہو گئے ہیں دریا، اور دریاؤں سے ڈیم بننا شروع ہو گئے ہیں، اور ڈیموں سے یہ بجلی پیدا ہوتی ہے، تو وہ بھی بڑھ گئی ہے۔ تو اس وجہ سے 5 سے 6 روپے پر یونٹ یہ بجلی سستی ہو رہی ہے، لیکن یہ بیسکس میں نہیں ہے اس کی سستا ہونا، یہ اوورآل آپ کے بل میں سے 5 سے 6 روپے پر یونٹ اب آپ کو اگلے بل میں، اس بل میں نہیں، اگلے بل میں آپ کو یہ بجلی سستی ملے گی۔ اور دوسری وجہ جو ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارا جو سولر ہے اس نے ہمیں بڑا بچایا ہوا ہے، اور سولر کی وجہ سے بجلی کی کھپت بھی کم ہے، تو جتنی بجلی ہے وہ اب سستی ہے۔ مہنگی بجلی کا پورشن جو ہے وہ اس لیے نکل گیا کہ وہ چیزیں امپورٹ نہیں ہو رہی، باہر سے آ نہیں رہی، رکی ہوئی ہیں، تو وہ مہنگا حصہ نکلا ہوا ہے، سستے والا موجود ہے، اور سستے میں سے ایسا حصہ وہ موجود ہے کہ جو ہمیں اویلیبل ہے، یعنی کہ سولر بھی ہے اور وہ بھی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں یہ بجلی اب سستی ملے گی، لیکن کتنے مہینوں تک یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ۔